السلام علیکم جی ناظرین، تو بالکل اس ٹائم میں موجود ہوں علامہ سید ہاشم موسوی صاحب کے پاس. ان سے بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے، رمضان کے اعمال کے حوالے سے، اور رمضان میں کون کون سی چیزیں ترک کرنی چاہیے اور روزہ ہوتا کیا ہے. خدا نے ہمیں بار بار موقع دیا ہے کہ ہم خدا کی طرف بازگشت کریں، خدا کی طرف پلٹے. ہمارے آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے خدا کو راضی کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں اور خدا کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. وإلی اللہ المصیر، خدا ہی کی طرف جانا پڑ رہا ہے ہم سب کو. لہٰذا اس یوم ملاقات کے لیے ہمیں اس دنیا میں خرچہ اکٹھا کرنا چاہیے، چونکہ سفر تو لانی ہے. میرے مولائے متقیان فرماتے ہیں آہ آہ من قلت الزاد و طول السفر، کتنا سفر طولانی ہے اور خرچہ کتنا کم ہے. اگر مولائے متقیان یوں کہے تو یقیناً ہمارے پاس خرچہ بہت کم ہوگا اور ہمیں محنت کرنی چاہیے. ماہ مبارک رمضان ایک بونس ہے. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح روایت کے مطابق شعبان کے مہینے میں یہ خطبہ دیا ماہ رمضان کے سلسلے میں. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ ایھا الناس، خطاب ہے اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ اپنے برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ رخ کر چکا ہے. دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، تم اس مہینے میں اللہ کے دعوت خانے میں بلائے گئے ہو. اور ایامہ افضل الایام، اس کے دن سب سے بہترین دن ہے. ولیالیہ افضل اللیالی، اور راتیں بہترین ہیں تمام راتوں کے مقابلے میں. اور ساعاتہ افضل الساعات، اس کے اوقات اور ساعات بہترین ساعت ہے. اور اس میں وہ جو بونس ہے کہ باقی مہینوں میں یوں نہیں ہوتا، فقط اور فقط ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے. یا جس وقت انسان عزاداری میں بیٹھے اور اہل بیت کی عزاداری کرنے میں مصروف ہو، وہاں پر بھی کہ نفس المحموم لنا تسبیح کہا گیا ہے. ہمارے غم میں سانس لینا بھی تسبیح ہے. جب عزاداری ہو رہی ہو، جب عزاداری میں انسان مصروف رہے اہل بیت کے، اس فرمان معصوم کے مطابق وہی صورتحال ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں سانس تسبیح شمار کیا جاتا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور انسان کا سونا بھی عبادت ہے. شاید یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو جائے کہ دعوتوں میں تو کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ کیسی دعوت ہے جس میں کہا جاتا کہ آپ بھوکے رہیں. تو اس حوالے سے عرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. انسان کی اصل شخصیت اور اصل انا انسان کا روح ہے. باقی یہ جو جسم ہے یہ انسان کا ایک سواری کی طرح مرکب ہے، اور یہ اس روح کے لیے وسائل ہے. کھانا اور یہ چیزیں انسان کے بدن کے لیے ہے، انسان کے اپنے لیے نہیں ہے، انسان ہی کو دعوت ہے. لہٰذا یہ تمام مہربانیاں پروردگار کی، جس میں انسان کے سانس بھی تسبیح ہو، اور انسان کی نیند بھی عبادت ہو، اور دعا اس میں مستجاب ہو، اور اعمال اس میں مقبول ہو، یہ ساری برکتیں جو عطا ہوئی ہے وہ اس دعوت کے حوالے سے بہترین ہے. ماہ مبارک رمضان میں روزے واجب ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے عمدن اس روزے کو افطار کیا، روزے سے نہ رہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کفارہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. اور کفارہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 دن روزہ رکھنا ہے ایک دن کے بدلے میں. 60 روزے رکھنے ہوں گے اسے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یا آج کل وہ ایک تیسرا آپشن ہے جو ہمارے ہاں فی الحال نہیں ہے، کہ ایک غلام خرید کر آزاد کر دے، وہ نہیں ہے فی الحال. اور اگر خدا نخواستہ یہ جو روزے کو اس نے توڑا حرام چیز کے ساتھ، حرام مال کے ساتھ یا حرام فعل کے ساتھ اس کو اگر توڑے، تو کفارہ جم یعنی تینوں کا ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان کو غنیمت سمجھے،
شاید کچھ انسان کو بھوک اور پیاس کی تکلیف ہو، لیکن یہ بعد میں آخرت میں جو سختیاں آتی ہے اس کے آسانی کے لیے بہترین ہے، اور انسان بعد میں حسرت کرے گا کاش میں روزہ رکھتا اور اس تمام سختیوں میں مبتلا نہ ہوتا۔ لہٰذا استدعا ہے تمام مومنین مومنات سے درجہ اول میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کہ اس ماہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس ماہ کے لیے تیاری کرے، بلکہ بعض سیر و سلوک اور عرفان اور اخلاق کے استادوں کا کہنا یہ ہے کہ ماہ رجب کو خدا نے اور ماہ شعبان کو بھی اللہ نے ماہ رمضان کے لیے تمہید کے طور پر رکھا ہے۔ ماہ رجب میں اپنے آپ کو غسل دیا جاتا ہے، جب آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو پہلے انسان جا کر غسل کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے وہ جو بہترین صاف ستھرے کپڑے اسے زیب تن کرتا ہے، اور پھر مہمان خانہ خدا میں چلا جاتا ہے، اس دعوت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک دعوت میں جو اللہ کی دعوت ہے اس میں جانے کے لیے ماہ رجب میں انسان اپنے اوپر توجہ کرتا ہے، اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے برے کردار اور اخلاق اور عادات کو چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا استغفار اور وہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام سے ماہ رجب میں موجود ہے ان کا تقریباً مضمون یہی ہے۔ اور پھر ماہ شعبان آتا ہے۔ ماہ شعبان میں انسان اپنے آپ کو سجاتا ہے اچھے کردار سے، اچھے اخلاق سے، درجہ اول میں اچھے عقائد سے، صحیح اور پختہ اور مضبوط عقائد سے اپنے آپ کو سجاتا ہے۔ پھر ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے۔ ماہ رمضان میں شب قدر رکھا ہوا ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور جو آپ نے محنت کی ہوگی ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اپنے آپ کو پاکیزہ جس حد تک کر چکے ہوں گے، ماہ رمضان میں آپ کو اتنی پذیرائی ملے گی اور خصوصاً شب قدر میں اتنا درک آپ کو حاصل ہوگا۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ ہاشم موسوی صاحب، وہ تفصیلاً رمضان کے فضائل کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اپنے ہوسٹ سید شاہ زیب رضا کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔